اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور علماء نے اس دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک کو اصول دین کہا جاتا ہے، دوسرے کو فروعات دین کا نام دیا جاتا ہے. اصول دین وہ کہ جن کا تعلق ماننے اور نہ ماننے کے ساتھ ہے، اور فروع دین وہ کہ جن کا تعلق کرنے اور نہ کرنے کے ساتھ ہے. یعنی جن پہ ایمان لانا ہے ان کو اصول دین کہا جاتا ہے، اور جو اعمال وجہ لانا ہے ان کا تعلق فروعات دین کے ساتھ ہے. ایمان جن چیزوں پہ لانا ہے ان کو اصول دین کہا جاتا ہے، اور اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت یہ مذہب اہل بیت کے اصول ہیں. اصول مذہب اہل بیت یہ 5 ہیں. مسلمان بندہ 3 اصول کے ساتھ ہو سکتا ہے: توحید، رسالت اور قیامت. یہی وجہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے تمام فرقوں کو ہم مسلمان تصور کرتے ہیں. مسلمانوں میں سے اشاعرہ 3 اصول کے قائل ہیں، اور انہی میں سے معتزلہ 4 کے، یعنی وہ اللہ کے عدل کے بھی قائل ہیں. ہمارے ساتھ وہ ایک چیز میں شریک ہیں، اور وہ ہے عدل خداوندی. شیعہ ممتاز ہو جاتے ہیں باقی تمام مذاہب سے امامت کے توسط سے. وہ ہمارے نزدیک اصول دین جو ہیں مذہب شیعہ کے حوالے سے وہ 5 ہیں. ان میں سب سے پہلے توحید کی بحث کو ہم شروع کر چکے. کئی ایک پروگرام اس حوالے سے ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکے ہیں. پچھلا پروگرام خاص طور پہ ہمارا توحید کے حوالے سے تھا. ویسے تو جب توحید کا لفظ عموماً استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے ذات خداوندی ہی مراد لی جاتی ہے، اللہ ہی مراد لیا جاتا ہے. لیکن توحید خود وحدت، یعنی اللہ کا ایک ہونا، تنہا ہونا، یکتا ہونا، احد ہونا، واحد ہونا، یہ ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے جب توحید کہا جاتا ہے. اور اس بات کو ہم نے مختصراً عرض کیا کہ اللہ احد ہے، واحد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ استدلال ہیں. قرآن حکیم نے بھی کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس جہان میں، ان دونوں جہانوں میں کوئی اور بھی خدا ہوتا تو یہ دونوں کے دونوں تباہ و برباد ہو جاتے. اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا منظم و مربوط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی ہے کہ جو اس کائنات کو منظم و مربوط کر رہا ہے. وہ جو ایک ہے، جو واحد ہے، جو تنہا ہے، علماء نے اس کو 4 معانی پہ عموماً استعمال کیا ہے. 4 اعتبار سے اس کی توحید کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الاعمال، اور توحید فی العبادہ. 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ہم نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں توحید فی الذات تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی ذات میں احد ہے، واحد ہے، لا شریک ہے. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کے ہونے میں اور نہ اس کے ایک ہونے میں کوئی شریک ہے. وہ ہے بھی، اس کا ہونا جو ہے اس میں بھی وہ احد ہے، اور پھر اس کا ایک ہونا جو ہے اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. وضاحت اس لیے نہیں کر رہے کہ پچھلے درس میں ایک حد تک ہم اس کو بیان کر چکے. توحید فی الصفات، اللہ رب العزت اپنی صفات کے اعتبار سے بھی احد ہے. توحید
فی الافعال. چلیے صفات کے بارے میں بعد میں عرض کرتے ہیں. توحید فی الافعال. اللہ رب العزت اپنے افعال میں بھی احد ہے، واحد ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے پروگراموں کا فارمیٹ کچھ یوں مرتب کر لیا گیا ہے کہ ہم زیادہ تفصیلات میں یہاں پہ نہیں جاتے، ورنہ ثانویہ اس بات کے قائل ہیں کہ خیر کا فاعل اور ہے اور شر کا فاعل اور ہے. اور وہ فاعل خیر کو یزدان کہتے ہیں اور فاعل شر کو اہرمن کہتے ہیں. فلسفی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز سے ایک چیز ہی لا یسترو، یعنی صادر نہیں ہو سکتی ایک چیز سے الا الواحد، مگر ایک ہی چیز. لہذا ایک ذات سے صرف ایک ہی چیز صادر ہوتی ہے، دوسری نہیں ہوتی. یہ فلسفی بحثیں ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ اس وقت نہیں ہیں اور ان کی وضاحتوں میں ہم نہیں جانا چاہتے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے افعال میں احد ہے، واحد ہے. اس کی ذات میں کوئی بھی اس کے افعال میں اس کے ساتھ شریک نہیں. توحید فی العبادہ، وہ اپنی عبادت میں بھی احد ہے، واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار نہیں دیا جا سکتا. صرف اور صرف وہی ذات ہے کہ جس کی عبادت کرنی چاہیے. ہم نے عرض کیا کہ اپنی خواہشات کو بھی، قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو بھی اپنا الہ بنا لیتے ہیں. ہمیں اپنی خواہشات کی بھی کسی صورت میں عبادت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے علاوہ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کیا ہم کسی ایسے کو پکاریں کہ جو نہ ہمیں ضرر دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہماری عبادت میں اس کا شریک قرار دیں. توحید فی صفات، اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی احد ہے. اس کی صفات عین ذات ہے. ہم آگے چل کے پھر شاید اس پہ تھوڑی سی بات عرض کریں گے کہ بعض نقطہ نظر ہیں کہ اس کی صفات اس سے جدا ہے، اور یہ بھی اشعری نقطہ نظر ہے کہ اس کی صفات اس سے جدا ہے. حالانکہ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا اپنے خطبے میں کہ ہر صفت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ وہ موصوف کا غیر ہے، اور ہر موصوف اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ وہ اپنی صفت سے جدا ہے. اور جس نے اس کو کسی صفت کے ساتھ موصوف کیا فقط کرانا، اس نے اس کو دو بنا دیا، اور جس نے دو بنا دیا وہ جاہل ہے. لہٰذا اللہ رب العزت کی صفات عین ذات ہیں. ذات یہی وہی ذات قادر ہے اور وہی قدرت اس کی ذات ہے، وہی ذات عالم ہے اور وہی علم اس کی ذات ہے. تفصیلات ظاہر ہے کہ جو لمبے پروگرام ہوتے ہیں ان میں عرض کی جاتی ہے. البتہ بعض اوقات بعض علماء نے اس کو ذرا کمال کے انداز میں بیان کرنے کے لیے اس کی کچھ اور اقسام جو ہیں ان کو بھی بیان فرمایا. من جملہ ان میں ایک یہ ہے کہ توحید فی الرزق والخلق، جسے ہم اللہ مانتے ہیں وہ تخلیق میں بھی احد ہے اور رزق دینے میں بھی احد ہے. رزق دینے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، صرف اور صرف وہی ذات ہے کہ جو رازق ہے، صرف اور صرف وہی ذات ہے کہ جو خالق ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی رازق ہے. الا لہ الخلق والامر، خبردار وہی خلق کرتا ہے اور وہی امر کرتا ہے. ہل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ استفہامی انداز میں نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خالق تسلیم نہ کرو. مذہب اہل بیت یہ ہے، آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ و نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی رازق ہے. محمد و آل محمد کے حوالے سے ہم نے کل بھی اس بات کو عرض کیا کہ واجب الوجود جب کہا جاتا ہے تو کوئی ممکن واجب نہیں ہو سکتا، یعنی ان کی حدیں ہی نہیں ملتی، ان کی سرحدیں ہی نہیں ملتی.
मुमकिन मुमकिन रहता है और वाजिब वाजिब रहता है। कोई मुमकिन कभी भी माँ से अल्लाह जो है वो अल्लाह नहीं हो सकता और अल्लाह मुमकिन नहीं होता। इनमें कोई आपस में कहीं भी मिलाप का कोई जरिया ही नहीं है। मुमकिनुल वजूद रहता है और वाजिबुल वजूद जो है वो वाजिबुल वजूद रहता है। वो लोग के जो मुमकिन को वाजिब के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, दर हकीकत वो या तो अपनी जहालत का सबूत देते हैं या फिर इगरा बिल जहल करते हैं, लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वरना मोहम्मद व आले मोहम्मद अपनी अजमतों की इंतहा पे भी पहुँच के कभी अल्लाह के साथ उनकी सरहदें इस तरह से नहीं मिलती कि वो अल्लाह हो जाने का उन पे शुबा हो। नहीं, कभी भी वो अल्लाह नहीं हो सकते। हाँ, खल्क रिज्क उनके सदक़े में होता है। वो दुआ करें अल्लाह खल्क कर देता है, वो दुआ करें अल्लाह रिज़्क अता कर देता है। उनके तसद्दुक से, उनके तयम्मुन से, जैसे इमाम ज़माना के लिए भी कहा गया वबियुमन ही रोज़े कलवरा। इमाम ज़माना वो हैं कि जिनके तसद्दुक से कायनात को रिज़्क जो है वो मिल रहा है, लेकिन रिज़्क वो अता नहीं करते, उनके तसद्दुक से, उनके तयम्मुन से रिज़्क जो है मिलता है। खालिक भी वो नहीं है, खालिक भी वो ज़ाते तौहीद ही है। सिफात के बारे में हमने अर्ज़ किया, अमर और नही में भी वो अहद है, वाहिद है। अमर करने में भी उसका कोई शरीक नहीं है। अंबिया और अल्लाह के ख़ास बंदे जो हैं वो अल्लाह से अहकाम लेकर बंदों तक पहुँचाते हैं। ये नबी का काम कानून बनाना नहीं, पहुँचाना है। और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी आइम्मा जो हैं उनका काम नबी के बताए हुए दीन को जो अल्लाह की तरफ से उन्होंने पहुँचाया है उसकी हिफाजत करना ज़िम्मे है मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। फ़ी मालिकियत वन्नाफ़, कायनात में मालिक भी वही है और कायनात के ज़रर देने में, और अगर किसी को ज़रर पहुंचता है और अगर किसी को कोई फ़ायदा पहुंचता है तो वो फ़ायदा पहुंचाने वाला और ज़रर देने वाली भी वही ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं है। हम इख्तिसार से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। इस बात का भी हमें कायल होना चाहिए, अत-तौहीद फ़ी तवक्कुल वल एतिमाद, तवक्कुल व एतिमाद भी उसी ज़ात पे रहना चाहिए, उस ज़ात के अलावा न किसी पे एतिमाद करना चाहिए, उस ज़ात के अलावा न किसी पे तवक्कुल करना चाहिए। आखिरी हद यही है कि उस ज़ात पे ही तवक्कुल किया जाए। मौला सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ने किसी से जब पूछा, और वो एक लंबा वाक़या है जिसको इस वक्त हम बयान नहीं करना चाहते, मासूम ने फरमाया तू बता, हम तेरी मदद करने के लिए तैयार है, अगर तू सही सवालों का जवाब दे। जो जवाब दिए उस पर मासूम खामोश रहे। मासूम का खामोश रहना ये भी गोया हदीस बन जाती है। उसने कहा कि मुश्किलात में भरोसा किस पे करना चाहिए। मासूम ने जब फरमाया कि मुश्किलात में भरोसा किस पे करना चाहिए तो उसने कहा अल्लाह पे। मासूम इस बात में खामोश रहे। इसका मतलब यह है कि अपनी मुश्किलातों परेशानियों में एतमाद भी उसी पे होना चाहिए, तवक्कुल भी उसी पे होना चाहिए। अत-तौहीद फिल मोहब्बत वल मवद्दा, हमारी मोहब्बत और मवद्दत का मरकज़ी नुक्ता भी वो ज़ात तौहीद रहनी चाहिए। उसके अलावा किसी के साथ मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा किसी के साथ मवद्दत नहीं होनी चाहिए। हमने कल भी इस प्रोग्राम में शायद अर्ज़ किया था कि मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मौला कायनात से जब सवाल किया कि क्या आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो कहा क्यों नहीं, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। क्या हमसे भी मोहब्बत करते हैं? कहा हम हमसे भी मोहब्बत, आपसे भी मोहब्बत करता हूँ। तो मखदूमा ने पूछा फिर एक दिल में दो मोहब्बतें कैसी इकट्ठी हो गई? अभी मौला ने कोई जवाब नहीं दिया था कि मखदूमा फरमाती हैं हाँ, अगर हमारी मोहब्बत भी अल्लाह ही के लिए हो तो फिर दुरुस्त है। इसका मतलब ये कि कायनात की जिस चीज़ से मोहब्बत की जाए वो मोहब्बत लिल्लाह होनी चाहिए, ज़ाते तौहीद के लिए होनी चाहिए। अगर वो मोहब्बत कायनात अल्लाह के लिए हो और जहाँ तक वो इजाज़त दे वहाँ तक हो तो वो मोहब्बत जो है वो भी मोहब्बत खुदा ही है। लिहाजा तौहीद फिल मोहब्बत वल मवद्दत जो है वो भी होनी चाहिए। और आखिरी बात ये कि तौहीद फिल आमाल, अपने आमाल जो हैं उनमें भी वहदत होनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ
ذات خدا جو ہے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اعمال کرتے ہیں تو ہمارے اعمال لوجہ اللہ ہونے چاہیے. ہمیں اپنے اعمال میں بھی اس ذات کو احد اور واحد ہی تسلیم کرنا چاہیے، اس میں کسی اور کو شریک قرار نہیں دینا چاہیے. آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.